بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ زندگی کی تنگ دستی، قرض، بڑھتے ہوئے خرچوں اور روزمرہ کی پریشانیوں سے تھک چکے ہیں تو آج کی یہ بات پوری توجہ کے ساتھ آخر تک ضرور سنیے، کیونکہ آج میں آپ کو ایک ایسا عمل بتانے جا رہا ہوں جسے بہت سے لوگ امید، اخلاص اور اللہ تعالیٰ پر پورے یقین کے ساتھ کرتے ہیں۔ یہ عمل سونے سے پہلے صرف 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اسے اخلاص، یقین اور اللہ تعالیٰ پر پورے بھروسے کے ساتھ پڑھیے اور اپنے رب سے خیر، برکت اور آسانی کی دعا کیجیے۔ وہی اللہ ہے جو اپنے بندوں کے لیے وہاں سے بھی راستے پیدا فرما دیتا ہے جہاں سے انسان گمان بھی نہیں کرتا۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ کے گھر میں مالی تنگی ہے، قرض کا بوجھ بڑھ چکا ہے، بچوں کی تعلیم کے خرچ پورے کرنا مشکل ہو رہا ہے، بجلی کے بل پریشان کر رہے ہیں، کاروبار میں رکاوٹیں آ رہی ہیں یا روزگار کی فکر ہر وقت دل پر بوجھ بنی ہوئی ہے، تو مایوس مت ہوئیے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر چیز سے زیادہ وسیع ہے۔ بہت سے لوگ مختلف وظائف اور دعائیں پڑھتے ہیں، لیکن بعض اوقات انہیں محسوس ہوتا ہے کہ ان کے حالات میں وہ تبدیلی نہیں آ رہی جس کی انہیں امید تھی۔ اس کی وجہ صرف الفاظ نہیں ہوتے، بلکہ اخلاص، صحیح طریقہ، صبر، دعا اور اللہ تعالیٰ پر پورا یقین بھی بہت اہمیت رکھتا ہے۔ میں بھی ایک وقت اپنی پریشانیوں کی وجہ سے بہت فکر مند تھا۔ مالی مشکلات، گھریلو مسائل اور مستقبل کی فکر ہر وقت دل پر بوجھ بنی رہتی تھی۔ پھر مجھے احساس ہوا کہ صرف پڑھ لینا کافی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کو سچے دل، اخلاص، صبر اور پورے یقین کے ساتھ پکارنا ہی اصل بات ہے۔ میں نے دعا کو اپنا معمول بنا لیا اور اللہ تعالیٰ سے مسلسل خیر مانگتا رہا۔ وقت کے ساتھ مجھے اپنے حالات میں آسانی اور دل میں سکون محسوس ہونے لگا۔ آج میں یہی بات آپ تک اس لیے پہنچا رہا ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں کہ آپ میں سے بہت سے لوگ مختلف آزمائشوں سے گزر رہے ہیں۔ کوئی ماں اپنے بچوں کے لیے پریشان ہے، کوئی باپ روزگار کی فکر میں ہے، کوئی بہن اپنے مستقبل کے لیے دعا گو ہے اور کوئی بھائی قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے۔ میرے دوستو، یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑا۔ جب بندہ سچے دل سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، دعا کرتا ہے اور صبر اختیار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ایسے راستے بھی کھول دیتا ہے جن کا انسان نے تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ یہ عمل کوئی جادو یا شارٹ کٹ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اس میں اخلاص، یقین، صبر اور پابندی بہت ضروری ہے۔ جب بندہ عشاء کی نماز کے بعد سکون کے ساتھ پوری توجہ سے اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے تو وہ اپنی امیدیں اپنے رب کے سپرد کر دیتا ہے۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اپنے بندے کے لیے کب اور کیسے آسانیاں پیدا فرمانی ہیں۔ اور یاد رکھیے، دینے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے، نہ کوئی انسان اور نہ ہی کوئی وسیلہ۔ اصل عطا فرمانے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ ہم صرف طریقہ بتاتے ہیں، قبول فرمانا اور عطا کرنا اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں خوشحالی آئے، رزق میں برکت ہو، اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیاں آسان فرمائے، بچوں کے مستقبل میں خیر رکھے اور آپ کی زندگی میں سکون اور آسانیاں پیدا فرمائے، تو آج ہی نیک نیت کے ساتھ اس عمل کو اپنا لیجئے۔ لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، صرف سن لینے سے کچھ نہیں ہوتا، عمل کرنا بھی ضروری ہے، اور وہ بھی پورے یقین، صبر اور اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسے کے ساتھ۔ آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں ہوں، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش یا کہیں بھی، اللہ تعالیٰ ہر جگہ اپنے بندوں کی دعا سننے والا ہے۔ اس لیے کبھی مایوس مت ہوئیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر مشکل سے بڑی ہے۔ اب اس عمل کی ترتیب کو غور سے سمجھ لیجیے۔ اگر ممکن ہو تو اسے عشاء کی نماز کے فوراً بعد پڑھیے، اور اگر کسی وجہ سے فوراً بعد نہ پڑھ سکے تو عشاء کے بعد فجر سے پہلے کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ پہلی کوشش یہی ہونی چاہیے کہ اسے عشاء کی نماز کے فوراً بعد ادا کیا جائے۔
آپ اپنے گھر، دکان، دفتر یا کسی بھی پرسکون جگہ بیٹھ جائیے، سب سے پہلے صرف ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے۔ یہ عمل بہت آسان ہے اور ہر شخص اسے آسانی سے کر سکتا ہے۔ اس کے بعد پہلے وظیفے کی باری آتی ہے۔ توجہ کے ساتھ ترتیب کو یاد رکھیے۔ سب سے پہلے یا ربنا پڑھنا ہے، پھر یا ربی پڑھنا ہے۔ یہی اس عمل کی ترتیب ہے، اس لیے اسے اسی اندازے سے ادا کیجیے۔ پورے عمل کے دوران اپنے دل میں کسی طرح کا شک یا وسوسہ نہ آنے دیں۔ اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ رکھیے، اسی سے خیر، برکت اور آسانی کی دعا کیجیے اور صبر و استقامت کے ساتھ اس عمل کو جاری رکھیے۔ اب پہلے وظیفے کی باری شروع ہوتی ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد کسی پرسکون جگہ بیٹھ جائیے، دل کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کیجیے اور اب اس عمل کو اسی ترتیب سے شروع کیجیے جیسا آگے بتایا جا رہا ہے۔ اگر آج کسی وجہ سے یہ عمل نہ کر سکے تو کل ضرور کر لیجیے، لیکن کوشش کیجیے کہ اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ یہ عمل عشاء کی نماز کے بعد کیا جاتا ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ اسے اسی وقت ادا کیا جائے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے وقت سب سے زیادہ اہم چیز اخلاص، یقین، صبر اور پابندی ہے۔ جب بندہ سچے دل سے اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے تو وہ اس کی رحمت کا امیدوار بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اپنے بندوں کے لیے آسانی اور خیر کے راستے پیدا فرمانے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ اس عمل کے دوران اپنے دل میں کسی طرح کا شک یا وسوسہ نہ آنے دے۔ اللہ تعالیٰ سے خیر، برکت، رزق میں کشادگی اور اپنی تمام جائز ضرورتوں کے پورا ہونے کی دعا کیجیے۔ وہی ہر دعا سننے والا اور اپنے بندوں پر رحم فرمانے والا ہے۔ اگر آپ کو یہ بات فائدہ مند لگے تو اسے اپنے عزیزوں، دوستوں اور ان لوگوں تک ضرور پہنچائیے جو پریشانیوں یا تنگ دستی کا سامنا کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو کسی کے لیے خیر کا ذریعہ بنا دے اور اس کی دعا آپ کے حق میں قبولیت کا سبب بن جائے۔ اب اس عمل کی ترتیب کو پوری توجہ کے ساتھ سمجھ لیجئے۔ سب سے پہلے یا ربنا پڑھنا ہے، جس کا مطلب ہے اے ہمارے رب۔ اس کے بعد یا ربی پڑھنا ہے۔ پورے عمل کو اسی ترتیب سے ادا کرنا ہے، اس لیے ہر مرحلے کو غور سے سمجھتے جائیے۔ اگر ممکن ہو تو عمل شروع کرنے سے پہلے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ بہتر یہ ہے کہ درود ابراہیمی پڑھیں جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ اگر وہ یاد نہ ہو تو اللہم صلی علی محمد یا کوئی بھی مسنون درود پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد عشاء کی نماز کے فوراً بعد کسی پرسکون جگہ بیٹھ جائیے، اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کیجیے اور اب اس عمل کو اسی ترتیب کے ساتھ شروع کیجیے جیسا آگے بتایا جا رہا ہے۔ اگر درود ابراہیمی یاد نہ ہو تو اللہم صلی علی محمد وسلم یا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ سکتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ عمل کی شروعات درود شریف سے ہو، کیونکہ درود شریف دعا کے آداب میں سے ایک اہم عمل ہے۔ اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مرتبہ پڑھ لیجئے۔ اگر کسی وجہ سے درود شریف نہ پڑھ سکے تب بھی اس عمل کو نہ چھوڑے، بلکہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھتے ہوئے اسے جاری رکھے۔ اب پہلے وظیفے کی باری آتی ہے۔ پوری توجہ کے ساتھ اس کی ترتیب کو سمجھیے۔ عشاء کی نماز کے بعد کسی پرسکون جگہ بیٹھ جائیے، گھر ہو، دکان ہو یا دفتر، جہاں بھی سکون ملے وہیں بیٹھ کر عمل شروع کیجیے۔ سب سے پہلے یا ربنا کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا مبارک نام یا رزاق پڑھنا ہے۔ ترتیب اس طرح ہوگی: یا ربنا یا رزاق، اسے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پورے اخلاص، عاجزی اور اللہ تعالیٰ پر مکمل یقین کے ساتھ دعا کیجیے کہ وہ آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے، آپ کی جائز ضرورتیں پوری فرمائے اور آپ کے لیے آسانی کے راستے پیدا فرمائے۔ پہلا وظیفہ پورا ہونے کے بعد دوسرے وظیفے کی باری آتی ہے۔ اب یا ربی پڑھنا ہے۔ اس کا مطلب ہے اے میرے رب۔ یہ الفاظ بندے اور اس کے رب کے درمیان محبت، عاجزی اور قرب کا اظہار ہے۔ جب بندہ اپنے رب کو پورے اخلاص اور یقین کے ساتھ پکارتا ہے
تو وہ اپنی تمام امیدیں اور اپنی ضرورتیں اسی کے سپرد کر دیتا ہے۔ اب دوسرے وظیفے کی پوری ترتیب بھی غور سے سنیے تاکہ پورا عمل صحیح طریقے سے ادا کیا جا سکے۔ جب بندہ اپنے رب کو سچے دل سے یا ربی کہہ کر پکارتا ہے تو وہ اپنی تمام امیدیں، پریشانیاں اور ضرورتیں اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعا سنتا ہے اور اپنی حکمت اور رحمت کے مطابق ان کے لیے بہتر فیصلہ فرماتا ہے۔ اس لیے اس عمل کو پورے اخلاص، عاجزی اور یقین کے ساتھ ادا کیجیے۔ عشاء کی نماز کے بعد کا وقت عبادت، ذکر اور دعا کے لیے بہت برکت والا وقت ہے۔ کوشش کیجیے کہ اس دوران آپ کا دل پوری طرح اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہے۔ اب تک آپ پہلے اور دوسرے وظیفے کی ترتیب سمجھ چکے ہیں۔ سب سے پہلے یا ربنا یا رزاق 3 مرتبہ پڑھیے، اس کے بعد دوسرے مرحلے میں یا ربی کہہ کر اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے خیر، برکت، رزق میں کشادگی، آسانی اور اپنی تمام جائز ضرورتوں کے لیے دعا کیجیے۔ دعا کرتے وقت اپنے دل میں یہ یقین رکھیے کہ اللہ تعالیٰ ہر دعا سننے والا اور ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ وہی اپنے بندوں کی مشکلیں آسان فرماتا ہے، رزق میں برکت عطا فرماتا ہے اور اپنے فضل سے خیر کے راستے کھولتا ہے۔ اب اس عمل کے تیسرے اور آخری حصے کی طرف آئیے، اسے بھی پوری توجہ کے ساتھ سنیے تاکہ پورا عمل اسی ترتیب سے مکمل ہو جیسا بتایا جا رہا ہے۔ اگر یہ بات آپ کو فائدہ مند لگے تو اسے اپنے گھر والوں، دوستوں اور ضرورت مند لوگوں تک ضرور پہنچائیے۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو کسی کے لیے خیر کا ذریعہ بنا دے اور اس نیک کام کا اجر بھی آپ کو عطا فرمائے۔ اب آخر میں اللہ تعالیٰ کا یہ مبارک نام پڑھیے، یا حل المشکلہ۔ اسے پورے اخلاص اور یقین کے ساتھ 3 مرتبہ پڑھیں۔ اس کے بعد سورہ کوثر 7 مرتبہ پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے، اپنے گھر والوں اور تمام مسلمانوں کے لیے رزق میں برکت، حلال روزی، سکون، آسانی اور اپنی تمام جائز ضرورتوں کی دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعا سننے والا ہے، اسی لیے پورے یقین اور امید کے ساتھ دعا مانگیں، دعا کریں، یا اللہ ہمارے گھروں میں رزق، برکت اور سکون عطا فرما، ہماری پریشانیاں آسان فرما، ہمارے قرض ادا ہونے کے اسباب پیدا فرما، بیماروں کو شفا، بے روزگاروں کو بہترین روزگار عطا فرما اور ہماری تمام جائز حاجات اپنے فضل و کرم سے پوری فرما، آمین۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند رہی ہو تو اسے اپنے گھر والوں، دوستوں اور ضرورت مند لوگوں تک ضرور پہنچائیے۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔